بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کو حکم فرمایا ہے وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ۔ اے ایمان والو، آپس میں تنازع نہ کرو، آپس میں جھگڑے، آپس میں اختلافات نہ کرو۔ اگر ایسا کرو گے تو تمہاری طاقت، تمہاری قوت جو مجتمع ہے، جو یکجا ہے، یہ منتشر ہو جائے گی۔ جب یہ منتشر ہو جائے گی تو پھر تم کمزور ہو جاؤ گے۔ لہٰذا صبر سے کام لیا کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ سامعین، اہل ایمان کا ہمیشہ نقصان اس وقت ہوا ہے جب اہل ایمان آپس میں لڑتے ہیں، آپس میں اختلافات کرتے ہیں، اور وہ اختلافات دلوں تک چلے جاتے ہیں، دل ایک دوسرے سے کٹ جاتے ہیں۔ تو اس سے نہ فقط اہل ایمان کا ذاتی طور پر نقصان ہوتا ہے، بلکہ دین کا، مسلک کا، ملک و ملت کا نقصان ہوتا ہے، اور بعض ناقابل تلافی نقصان ہوتا ہے۔ قرآن کریم نے یہاں پر اس بات کی طرف توجہ جو دلائی ہے، وہ چونکہ رب خبیر، رب ذوالجلال جو ہر بات کی خبر رکھتا ہے، وہ جانتا ہے کہ مسلمانوں کی طاقت کو منتشر کرنے کے لیے ہر زمانے میں کوششیں ہوتی رہیں گی۔ لہٰذا مسلمانوں کو نزول قرآن کے وقت ہی اس بات سے خبردار کر دیا جائے تاکہ مسلمان اس بات سے ہوشیار رہیں۔ ہر زمانے میں اسلام دشمن قوتوں نے مسلمانوں کو اسی طریقے سے نقصان پہنچایا ہے۔ ایک ملک کو دوسرے ملک سے تنہا کر کے نقصان پہنچایا گیا، ایک جماعت کو مختلف دھڑوں میں بانٹ کے انہیں جدا جدا کر کے پھر باری باری سب کو نقصان پہنچایا، کیونکہ وہ پھر اپنے دفاع کی طاقت بھی نہیں رکھتے۔ اس پر مولائے روم نے مثنوی شریف میں سمجھانے کے لیے بہت اعلیٰ قسم کی ایک مثال دی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ 3 آدمی، جن میں ایک صوفی فقیر تھا، اور ایک سید تھا، اور ایک مولوی تھا، عالم دین تھا، یہ تینوں دوست تھے، آپس میں ایک دوسرے کے یار تھے۔ دوران سفر یہ ایک باغ میں آ کر بیٹھے، بھوک بھی لگی تھی، پیاس بھی لگی تھی، گرمی تھی، چھاؤں کی بھی ضرورت تھی، سو ایک باغ میں آ کر بیٹھے۔ باغ کے مالک نے ان کو دیکھا تو پہلے تو اس نے سوچا کہ ان کو میں نکالوں باغ سے، لیکن پھر اس نے دیکھا کہ اگر میں اپنی باتوں کے ذریعے ان کو نکالوں گا، میں دلائل دے کے ان کو نکالوں گا، تو باتیں تو میرے پاس بہت ہیں، لیکن اگر نوبت گلب گیری تک آ گئی، اگر نوبت یہاں آ گئی کہ ہم آپس میں لڑ پڑے، تو یہ تو 3 ہیں، میں 1 ہوں، میں کیسے ان سے لڑ سکتا ہوں؟ لہٰذا یہ ضروری ہے کہ انہیں تنہا کیا جائے، الگ الگ کیا جائے۔ اس کے لیے اس نے ایک تدبیر سوچی۔ وہ ان کے پاس بڑا عقیدت مند بن کے، بڑا دوست بن کے، یار بن کے ان کے پاس بیٹھا اور انہیں خوش آمدید کہا۔ پھر کہا کہ آپ تینوں معزز آدمی میرے باغ میں تشریف لائے ہیں، مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے، لیکن آپ تینوں اتنی معزز ہستیاں زمین پر بیٹھی ہوئی ہیں۔ اب صوفی سے کہا کہ صوفی صاحب، وہ سامنے کچھ فاصلے پر سامنے میرا گھر نظر آ رہا ہے، آپ جائیں میرے گھر سے قالین لے کر آئیں تاکہ وہ قالین یہاں بچھا کر آپ اس پر بیٹھیں۔ وہ صوفی روانہ ہوا قالین لینے کے لیے۔ پیچھے اس نے اس مولوی کو اور شاہ صاحب کو کہا کہ حضرات گرامی، آپ دونوں مقدس ہستیاں ہیں، یہ صوفی ایک کمینہ آدمی ہے، یہ تو بھیک مانگنے والا آدمی ہے، کہاں تمہاری شان اور کہاں یہ کمینہ کہ بلا اس کو اپنے ساتھ کیوں لیا ہوا ہے؟
یہ آپ جیسی مقدس ہستیوں کے لیے باعث ننگوار ہے، خدارا اسے بھگائیں، یہ خود ایک بے عزت آدمی ہے اور تمہاری عزت پر بھی اس کی وجہ سے حرف آئے گا۔ اچھا، وہ دونوں اس کی باتوں میں آ گئے۔ صوفی بیچارہ وہاں سے قالین لے کے آیا، ان دونوں نے اٹھ کر کے اس کو کوٹا اور کہا کہ دفع ہو یہاں سے، تیرے جیسے آدمی کو ساتھ لے کر کے ہم اپنی بھی بے عزتی کرائیں گے۔ صوفی بیچارہ وہاں سے اٹھا اور جانے لگا۔ باغبان نے بھی اٹھایا ڈنڈا، دوسری طرف سے سامنے سے گم کر کے آ گیا، مار مار کے بیچارے کو ادموا کر دیا۔ کہا کہ دوسرے کے باغ میں چلے جانا یہ تجھے جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے مشورہ دیا ہے یا ابو علی قلندر نے کہا تھا؟ دفع ہو ادھر سے، اس کو بھگا دیا۔ اب واپس آیا، دونوں کے پاس بیٹھا، مولوی اور شاہ صاحب کے پاس، کہنے لگا کہ ٹائم بہت ہو گیا ہے، آپ لوگ بھی تھکے ہوئے ہیں، میں بھی تھکا ہوا ہوں، اور گھر کھانا بھی تیار پڑا ہوا ہے۔ سائیں شاہ صاحب قبلہ آپ ذرا زحمت فرمائیں، وہ سامنے میرا گھر ہے، وہاں سے کھانا لے آئیں تاکہ ہم بیٹھ کے کھانا کھائیں۔ شاہ صاحب کھانا کھانے کے لیے روانہ ہوئے۔ پیچھے اس نے اس عالم کو کہا، مولوی کو کہا کہ حضرت آپ بہت مقدس ہستی ہیں، یہ شاہ صاحب خود کو شاہ کہلاتا، سید کہلاتا ہے، اس کو سید ہونے کی سند کس نے دی ہے؟ کیا اس کے افعال، اس کے اعمال سید ہونے کی گواہی دیتے ہیں؟ کس نے اس کو سید ہونے کا شجرہ دیا ہے؟ قبلہ اس نے فقط اپنا پیٹ پالنے کے لیے خود کو سید کہلایا ہے، اس لیے یہ جیسے ہی یہاں آئے تو اس کو بھگائیں۔ اگر آپ اس کو نہیں بھگائیں گے تو ایسے نکمے لوگ جو صرف پیٹ پالنے کے لیے خود کو سید کہلاتے ہیں، یہ آپ کے لیے بھی بے عزتی کا باعث بنیں گے۔ ایسے لوگوں کی صحبت سے اکیلا ہی آدمی ٹھیک ہے۔ وہ مولوی اس کے چکر میں آ گیا۔ شاہ صاحب جیسے ہی کھانا لے آئے، بس کھانا ان کا رکھنا تھا، مولوی نے اٹھا لیا اسے سینگھوں پر، ارے ایسے کہ تیسے دفع ہو ادھر سے، تو سید کہلاتا ہے خود کو، تو شاہ ہے، کس نے تجھے شجرہ دیا ہے؟ نکلو یہاں سے۔ بس شاہ وہاں سے جیسے ہی نکلا، تھوڑا آگے گیا تو باغ کا مالک ڈنڈا لے کے سامنے سے آ گیا، مار مار کے اس کی بھی ہڈی پسلی ایک کر دی۔ اب وہی ڈنڈا لے کے آیا مولوی کے پاس۔ اب چونکہ مولوی اکیلے تھے نا، کہنے لگا ارے مولوی، دوسرے کے باغ میں بیٹھ جانے کے فتویٰ امام ابو حنیفہ نے تجھے دیا، امام شافعی نے دیا، امام احمد بن حنبل نے دیا، امام مالک نے دیا، کس نے تجھے فتویٰ دیا ہے کہ تو دوسرے کے باغ میں بغیر اجازت کے بیٹھ جا؟ بس یہ کہہ کے اور شروع ہو گیا ڈنڈے مارنا، مار مار کے اسے وہ سبق پڑھایا، اس کی وہ خاطر تواضع کی کہ مولوی جب تک زندہ رہا وہ یاد کرتا رہا۔ تو سامعین، اس طرح سے ہر زمانے میں مختلف قوتیں اہل ایمان کو تنہا کر کے، ایک دوسرے سے متنفر کر کے، ایک دوسرے کے دلوں میں اختلاف ڈال کے، ایک دوسرے کی کمزوریوں کو ہوا دے کے اور انہیں لڑا کے انہیں تنہا کرتے ہیں، انہیں تقسیم در تقسیم کرتے ہیں۔ اس سے ان کی قوت جو مجتمع تھی وہ بکھر جاتی ہے، پھر باری باری سے پھر سب کا حساب لیا جاتا ہے، پھر سب کو سبق سکھائے جاتے ہیں۔ اس لیے مولا روم کی اس مثال سے سبق حاصل کرنا چاہیے۔ فرماتے ہیں کہ جو اپنے یاروں سے، اپنے دوستوں سے جو جدائی کرتے ہیں، انہیں تنہا کرتے ہیں، ان سے جدائی کرتے ہیں اور انہیں تنہا کر دیتے ہیں، ان کو پھر ایسے ہی نتائج کا سامنا ہوتا ہے جیسا کہ سید صوفی اور مولوی کو سامنا کرنا پڑا تھا۔ جو میں کہنا چاہتا ہوں اس کے لیے اتنی بات اب کافی ہے کہ فَاعْتَبِرُوا یا اُولِي الْأَبْصَارِ، فَاعْتَبِرُوا یا اُولِي الْأَبْصَارِ، فَاعْتَبِرُوا یا اُولِي الْأَبْصَارِ۔